بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کا سفر جاری ہے اور نشیب و فراز زندگی کا حصہ ہیں۔ اچھے دن بھی آتے ہیں اور برے دن بھی آتے ہیں۔ قوموں کے مزاج کا، قوموں کی تہذیب کا اور قوموں کی تربیت کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب ان پہ مشکل حالات آتے ہیں، جب وہ بحران کا شکار ہو جاتی ہیں، جب انہیں مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو کووڈ-19 ہے، کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ اس نے بہت زیادہ تباہی مچائی، 3 لاکھ کے قریب اموات ہوئیں۔ ہم نے آج بات کرنی ہے اس پہ کہ ہاؤ ڈڈ جاپان اوور پاور کووڈ-19، کہ جاپان نے کرونا وائرس پہ کیسے قابو پایا۔ جاپان میں جب کرونا وائرس کی پہلی لہر آئی تو انہوں نے اس کا مقابلہ بغیر لاک ڈاؤن اور کرفیو کے کیا۔ انہوں نے کوئی کرفیو نہیں لگایا، کوئی لاک ڈاؤن نہیں کیا، جبکہ جاپان کی آبادی جو ہے 126 ملین ہے اور اس میں بوڑھے لوگوں کی شرح جو ہے وہ دوسرے ممالک سے بہت زیادہ ہے، اور اب تک وہاں 16,433 لوگ کرونا سے متاثر ہوئے، اور اگر ان کی ڈیتھ ریشو دیکھیں، اگر ان کی ڈیتھ دیکھیں تو وہ تقریباً 903 لوگ ہلاک ہوئے کرونا وائرس سے، یعنی 16,433 لوگوں کو کرونا ہوا، وائرس کا شکار ہوئے، اور اموات ہوتی ہیں صرف 903۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جس انداز سے کورونا کو ٹیکل کیا، جس انداز سے انہوں نے کورونا کا مقابلہ کیا، یہ ایک حیران کن فتح ہے۔ یہ حیران کن فتح کیسے ممکن ہوئی؟ جاپان میں 469 پبلک ہیلتھ سینٹرز ہیں جن میں تقریباً 25,000 کا سٹاف ہے۔ انہوں نے کرونا کے جاپان میں مکمل طور پر پھیلنے سے پہلے کام شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے وہ جسے پرو ایکٹیو بیہیویئر کہتے ہیں، اس کا مظاہرہ انہوں نے کیا، اور انہوں نے رات دن کام کیا، رات دن وہ کام کرتے رہے، لوگوں کو آگاہ کرتے رہے، اور انہوں نے لوگوں کو سب سے پہلے جو مریض متاثر تھے، سب سے پہلے ان کے ٹیسٹس کیے گئے، اور ان کے پاس مکمل فیگرز آ گئے کہ اس وقت جاپان میں اتنے لوگ کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو مکمل طور پہ آئسولیٹ کر دیا۔ جب وہ مکمل طور پہ آئسولیٹ ہو گئے تو پھر حکومت نے ان سے درخواست کی، اور درخواست یہ کی کہ آپ لوگ آئسولیشن میں چلے جائیں، آپ لوگ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ حکومت نے درخواست اس لیے کی کہ یہ بات بھی بڑی حیران کن ہے کہ جاپان کی حکومت کے پاس لاک ڈاؤن اور کرفیو نافذ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ انہوں نے درخواست کی اور لوگوں نے ان کی بات مان لی۔ یہ وہ رویہ ہے جسے ہم ایک مہذب اور باشعور عوام کا رویہ کہہ سکتے ہیں، جن پہ کسی چیز کو زبردستی نافذ نہیں کیا جا رہا، صرف ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ چیز خطرناک ہے، اس سے آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور اگر آپ نے حکومت کے ساتھ تعاون کیا تو آپ اس سے باہر نکل آئیں گے۔ اور انہوں نے جاپانی عوام نے اسی طرح کیا۔ سونامی کی بات ہے، آپ اس قوم کا نظم و ضبط دیکھیں۔ سونامی کی بات ہے، لمبی قطار لگی ہوئی ہے، جو اشیاء ضروریہ ہیں وہ تقسیم کی جا رہی ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ قطار میں کہیں پیچھے کھڑا تھا۔ سپاہی نے جب اسے دیکھا تو اس نے کہا یہ بچہ بہت چھوٹا ہے، پتہ نہیں اس کی باری کب آئے گی۔ اس نے بچے کو ہاتھ سے پکڑا اور قطار کے آگے کھڑا کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جب سپاہی کی نظر پڑی تو وہ بچہ واپس اپنی جگہ پہ جا چکا تھا۔ سپاہی اس کے قریب گیا اور اس سے کہا کہ میں نے تو آپ کو آگے کھڑا کیا تھا، پھر پیچھے کیوں چلے گئے؟ تو اس بچے نے کہا کہ مجھے یہ اچھا محسوس نہیں ہوتا کہ میں دوسروں کا حق ماروں، اس لیے میں واپس اپنی جگہ پہ چلا گیا۔ تو یہ ان کا رویہ ہے
یہ ان کی تہذیب ہے، یہ ان کا ڈسپلن ہے جو انہیں ہر بحران میں پے کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی تقریباً وہی صورتحال ہے کہ حکومت نے صرف ریکویسٹ کی اور ان لوگوں نے حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ حکومت نے 3 C's کا ایک نعرہ متعارف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ 3 C جو ہیں، کلوزڈ، آپ نے کلوزڈ ہو جانا ہے، آپ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لینا ہے، آپ نے اپنے آپ کو باہر گھر سے نہیں نکالنا، آپ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے اور مجمع میں ہجوم میں جانے سے آپ پرہیز کریں، سوائے ضروری کام کے آپ نے گھر سے نہیں نکلنا۔ دوسرا سی جو ہے وہ کراؤڈ ہے، پہلا کلوزڈ، دوسرا کراؤڈ۔ کراؤڈ مجمع، کلسٹر، ہجوم، رش، ہنگامہ۔ بازاروں میں جہاں ہجوم ہو وہاں آپ نے نہیں جانا، بلکہ وہاں پہ آپ نے ہجوم بنانا ہی نہیں ہے۔ آپ کراؤڈ نہیں ہیں، آپ ایک مہذب قوم ہیں، اس لیے آپ نے کراؤڈ نہیں بنانا۔ اور پھر کانٹیکٹ، آپ نے ہر قسم کا کانٹیکٹ جو ہے وہ معطل کر دینا ہے، آپ نے لوگوں کی قربت سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ ظالم کرونا وائرس جو ہے یہ نزدیکی سے ایک دوسرے کو لگتا ہے، تو آپ نے کراؤڈ نہیں بنانا، آپ نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے، کلوزڈ کر دینا ہے، اور آپ نے کانٹیکٹ سے پرہیز کرنا ہے۔ اور پھر یہاں پہ جاپانیوں کو ایک فائدہ یہ ہوا کہ وہ اپنی معاشرتی اقدار کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ جاپانی یہ جو جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ باؤ کرتے ہیں، صرف سر جھکا کر احترام اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ گلے ملنا، یہ ایک دوسرے کو چومنا، یہ سب مغربی کلچر کی باتیں ہیں، یہ مغربی اقدار میں یہ چیزیں آتی ہیں، جبکہ جاپانی صرف سر جھکا کے ایک دوسرے سے احترام اور محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ماسک یوں ہوتا ہے کہ جاپان میں بہار کے موسم میں پولن الرجی بڑی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ لوگ ماسک یوز کرتے ہیں پولن الرجی سے بچنے کے لیے۔ اسی طرح سردیوں میں فلو سے بچنے کے لیے وہ ماسک کا استعمال کرتے ہیں، تو ماسک کا استعمال ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ انہوں نے بہت جلد اس نئی حقیقت کو تسلیم کر لیا، انہوں نے 3 C's کے اوپر عمل کیا، وہ آئسولیٹ بھی ہوئے، انہوں نے کانٹیکٹ سے بھی پرہیز کیا، انہوں نے کسی جگہ کو کراؤڈ بھی نہیں بنایا، انہوں نے اپنی حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کیا۔ اگر آپ دیکھیں تو اس کی ویکسین ابھی تک نہیں نکلی، ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئی، تو جو صورتحال دوسرے ممالک میں ہے ویکسین کے حوالے سے، وہی جاپان میں بھی وہی صورتحال تھی، لیکن جاپانیوں نے اپنے بہترین مہذب رویے اور اپنے نظم و ضبط، اپنے ڈسپلن کی وجہ سے شروع ہی میں اس کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکا، اور کرونا وائرس وہاں پہ کووڈ-19 جو ہے یہ نہیں پھیل سکا۔ اس میں ان کی معاشرتی اقدار بھی کاؤنٹ کرتی ہیں، اس میں ان کا رویہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ نئی حقیقت کو بہت جلد تسلیم کر لیا۔ وہ جان گئے کہ کووڈ-19 کے بعد دنیا مکمل طور پہ تبدیل ہو چکی ہے، اور ہم نے اس نئی حقیقت کو تسلیم کرنا ہے، اور نئے حالات میں ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے، یہ راز وہ پا گئے۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ اگر انہوں نے نئی حقیقت کو سمجھا اور نئے انداز سے بیہیو کیا وقت کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے، تو وہ اس بحران سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ایک ان کی بات بڑی اچھی لگتی ہے جب ذہن میں خیال آتا ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا، اور ہم کو احتیاط کا دامن چھوڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اور یہ بات وہ اس وقت کہہ رہے ہیں جب ٹوکیو آہستہ آہستہ کھل رہا ہے، لوگ آئسولیشن سے باہر آ چکے ہیں، اور پچھلے 15 دنوں میں صرف 40 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں پہ کرونا مکمل طور پہ ان کا مکمل قابو ہے،
انہوں نے مکمل طور پہ کرونا کو روک دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس قوم کا مزاج آپ دیکھیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے احتیاط کا دامن اب بھی نہیں چھوڑنا۔ کتنا اچھا ہو کہ اگر ہم بھی احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں، کتنا اچھا ہو اگر ہم بھی اپنی حکومت کے ساتھ تعاون کریں، کتنا اچھا ہو کہ ہم نئے زمانے جسے ہم کووڈ-19 کے بعد کا زمانہ کہتے ہیں، اس کے تقاضوں کو سمجھیں اور اپنے ساتھ دشمنی نہ کریں، کیونکہ اس کا نقصان اور کسی کو بھی نہیں، صرف اور صرف ہماری اپنی جان اور ہماری اپنی ذات کو ہے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔